بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو میرے سرونٹس ہیں، خادمین ہیں اور نوکر چاکر ہیں، یہ مجھ سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مجھ سے زیادہ ہیپی نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ وزیر با تدبیر نے کہا کہ جناب، اس کو سمجھنے کے لیے 99 کا لا جو ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ خیر، وزیر کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ایک سراہی لی گئی، اس میں 99 دینار رکھے گئے اور اس پر لکھ دیا گیا کہ یہ 100 دینار جو ہے یہ آپ کو ہدیہ کیا جاتا ہے، گفٹ کیا جاتا ہے۔ اور وہ سراہی جو ہے رات کے وقت ایک سرونٹ کے گھر کے باہر دروازے پر رکھ کر دروازے کو ناک کر دیا گیا، اور جس نے رکھا وہ چھپ کر دیکھتا رہا کہ سرونٹ باہر نکلا اور سراہی اٹھا کر اندر لے گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے جا کر اس کو گنا تو وہ 99 تھے، اوپر لکھا ہوا تھا 100، لہٰذا اس نے سوچا کہ شاید ایک دینار باہر گر گیا ہوگا۔ وہ خود نکلا، پھر اس کے بچے نکلے، سب نے مل کر ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس طرح رات کا زیادہ حصہ جو تھا وہ اسی طرح گزر گیا، اور پھر اس کا بچوں کو ڈانٹتے ہوئے گزر گیا کہ آپ نے اچھی طرح جو ہے جائزہ نہیں لیا، ڈھونڈا نہیں۔ خواتین و حضرات، جب صبح ہوئی اور وہ سرونٹ جو ہے دربار میں حاضر ہوا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ڈپریشن تھا، انزائٹی تھی، اور اس کا ٹیمپرامنٹ جو تھا وہ بگڑا ہوا تھا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 جو ہے، 99 کا قانون جو ہے وہ کیا ہے۔ خواتین حضرات، ہم لوگ، ہمیں 99 یعنی 99 نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ہم ساری زندگی اس ایک نعمت کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو نہیں ملی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے بھی استفادہ صحیح نہیں کر سکتے، انجوائے نہیں کر سکتے، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اور اس نعمت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی۔ خواتین حضرات، یاد رہے، رب کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ خواتین حضرات، اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہمیں نعمتیں زیادہ ملتی ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ان کے ذہن کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، ان کی جو کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر شان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہیومن برین میں ایک لینس جو جس کی کارکردگی ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری وے آف تھنکنگ پر۔ اگر ہم شکر کرتے ہیں، نعمتوں کا احساس کرتے ہیں، تو ہیومن برین جو ہے وہ پوری توانائی اور سٹرینتھ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کے تمام سیل اور جس کو خلیہ کہتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لرننگ اور انالیسس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف اوقات میں شکر کرنے کی طرف ترغیب دی، بلکہ انہوں نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں جس میں شکر بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ خواتین حضرات، یہ حدیث شریف ابو داؤد کی ہے 1522۔
اس کے علاوہ اس کو امام احمد، حاکم، نسائی اور طبرانی نے بھی نقل کیا۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ خواتین حضرات، ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے، ان کے احساس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں سے انجوائے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو نہیں ملی اس کے لیے پریشان ہوں، اس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔